یسوع مسیح کے پاک بزرگ اور مبارک نام میں آپ تمام مقدسین کی سلامتی ہو، آمین۔ آج ہم ایوب کی کتاب میں سے سیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا ایوب کی کتاب اور اس کا 23واں باب ہے۔ مقدس ایوب کی کتاب اور اس کا 23واں باب اور اس کی ہم 12ویں اور 13ویں دو ورسز کی تلاوت کو سنیں گے۔ اگر کسی نے حوالہ نکال لیا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں بائبل مقدس میں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا، لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے اور کون اس کو پھرا سکتا ہے، اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آمین 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 آمین۔ پریز گاڈ۔ گاڈ بلیس یو بھائی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اگر ہم 10ویں اور 11ویں آیت مقدسہ کو دیکھیں، اس میں یہ لکھا ہے، لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے، جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا، میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے، میں اس کے راستے پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں۔ عزیزو، آج کے میسج کا ہمارا عنوان ہے، ٹائٹل ہے روحانیت۔ آج ہم روحانیت کے تعلق سے سیکھیں گے۔ کیا ہے روحانیت؟ کس چیز کو ہم روحانیت بولتے ہیں؟ کنہیں ہم روحانی لوگ بولتے ہیں؟ اور ہم اپنے معنوں میں یا ہم کیا روحانیت کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہے روحانیت؟ جی، جماعت میں سے کوئی مجھے بتائے گا کیا ہے روحانیت؟ کس چیز کو ہم روحانیت سمجھتے ہیں؟ جتنے آن لائن مجھے واچ کر رہے ہیں، آپ بھی سوچئے ہم کسے روحانیت سمجھتے ہیں۔ یہ جو ابھی ہم نے تلاوت کو سنا، مرد خدا کا بندہ مقدس یا ایوب خدا کا بندہ پاک روح کی رہنمائی سے یہ پاک الفاظ بولتے ہیں، لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ جی ہاں، اس میں نو ڈاؤٹ خدا ہمیں بخوبی جانتا ہے اور خدا ہمیں سمجھتا ہے۔ ہم کس ٹریک کے پر چل رہے ہیں خدا اسے بھی جانتا ہے۔ ہم نے کون سا رستہ چوز کیا ہوا ہے، ہم نے کون سا دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے رستہ چنا ہوا ہے، خدا اسے بخوبی جانتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے، جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ یہ خوبصورت پاک الفاظ ہیں۔ جب وہ یعنی خدا مجھے تالے گا، اپنے مسا سے مجھے بھر دے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ اس کا مطلب ہے جس شخص کے اندر مسا نہیں ہے، انائنٹنگ نہیں ہے، وہ چاہے جتنا مرضی خوبصورت ہے، مسیح کے حضور اس کی کوئی خوبصورتی نہیں۔ خدا کا بندہ مقدس ایوب کہتے ہیں، جب خدا مجھے تالے گا، اپنے کلام سے بھر دے گا اور روحانیت سے بھر دے گا اور مجھے مسا سے بھر دے گا، اس وقت جس طرح گولڈ شائن کرتا ہے، اس طرح میں گولڈ کی طرح نکل آؤں گا، سونے کی طرح ہو جاؤں گا، میں خوبصورت ہو جاؤں گا۔ عزیزو، روحانیت کے تعلق سے بھی ہم بات کر رہے تھے۔ جس شخص کے اندر روحانیت نہیں، وہ شخص مسیح کے حضور یا مسیح کی نظروں میں خوبصورت نہیں ہے۔ چاہے جتنے مرضی اچھے اس کے نقش ہیں یا جتنا مرضی وہ شخص اپنے آپ کو رکھتا ہے اور سنوارتا ہے، بناتا ہے، اچھی ڈریسنگ کرتا ہے، لیکن خدا کے لیے وہ شخص خدا کی نظروں میں خوبصورت نہیں ہے۔ میرا ایک میسج تھا کہ بڑا آدمی وہ ہے جو پاک ہے۔ دنیا کے اندر، قوموں میں دیکھ لیں، دنیا میں دیکھ لیں، بڑا شخص وہ ہے جو پاک ہے۔ آج ہم اس شخص کو بڑا سمجھتے ہیں جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، جس کے پاس اچھا بنگلہ ہو، جس کے پاس اچھا سیل فون ہو، جس کے پاس اچھے سورسز ہوں، جس کے پاس سیاسی طور پر کافی زیادہ اس کا پروٹوکول ہو، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا ہے۔ لیکن یسوع کہتا ہے، بڑا آدمی وہ ہے جو پاک ہے۔
جو پاک نہیں ہے وہ خدا کی نظروں میں بڑا نہیں ہے, وہ اس کا قد بہت چھوٹا ہے ابھی. چاہے دنیاوی سورسز ہیں, اگر ایک شخص کے پاس بہت کچھ ہے دنیا میں, بہت اسے جسمانی عزت ملی ہوئی ہے, لیکن اس کی اگر سانس ختم ہو جائے تو ساری چیزیں تو یہاں پر ہی رہ جائیں گی. جس گاڑی کو وہ بڑا سنبھال کر رکھتا ہے, جس سیل فون کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مہنگا ترین لاکھوں کا سیل فون میرے پاس ہے, جو ہی اس کی باڈی سے دم نکلے گا اس کا سیل فون چلانے کے لیے وہ بندہ تو نہیں رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں مسیح کے حضور معنی نہیں رکھتی. مسیح ہمارے دلوں کو جانچتے ہیں. کل ہم سیکھ رہے تھے اور میں نے یہ سیکھا کہ تب تک ہم پاک نہیں ہو سکتے جب تک ہماری زندگی میں روحانیت نہیں آتی, جب تک ہم روحانیت کے متلاشی نہیں ہوتے. ہمارے اندر ایک شخص, کئی دفعہ ہم لفظ بولتے ہیں یہ شخص کریزی ہو چکا ہے, اس کام کا, اس چیز کا کریزی ہو چکا ہے, اس کے اندر کریز آ چکے ہے, یہ تڑپتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے. اور متی کی انجیل کو, اگر متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کو ہم دیکھیں تو اس کے 5ویں باب میں یہ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں, روحانیت کے بھوکے اور پیاسے ہیں, وہ لوگ مبارک ہیں. آج کے میسج کا ہمارا کیا عنوان ہے, ٹائٹل کیا ہے؟ روحانیت. آج ہم اسپرچویلٹی کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں, روحانیت کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں. اور جو شخص روحانی ہے وہ آج صبح میں ارلی مارننگ ارسلان بھائی سے چرچ میں میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی نے, میں بتا رہا تھا کہ روحانی آدمی ہمیشہ دوسروں کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے. جو شخص روحانی ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے, لیکن جسمانی شخص کچھ نہ کچھ آپ سے لے جاتا ہے. آپ کی خوشیاں, آپ کا ٹائم, آپ کا روپیہ پیسہ, شاید وہ یہ چیزیں آپ سے چھین لے. جو جسمانی شخص آپ سے جڑ جاتا ہے وہ آپ سے کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے, لیکن روحانی شخص اگر اسمائل بھی پاس کرتا ہے تو بھی آپ کو خوشی ملے گی. اگر آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو بھی آپ مسا کو لیتے ہیں. آج ارلی مارننگ میرے اور بھائی ارسلان کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ ویٹ کر رہے تھے, تو جیسے ہی میں جو ہی آپ بھائی خرم کو بھی رستہ میں ملا رستے میں, تو ہم چرچ میں آئے. ہم نے ڈیلی ہم چرچ میں مارننگ میں آتے ہیں, مسیح کے حضور جھکتے ہیں. تو ایک ایسا شخص یہاں پر آیا کہ وہ روح کے اندر بہت چھوٹا تھا, لیکن قد ہم دونوں سے اس کا بڑا تھا, لیکن روح میں وہ بہت چھوٹا تھا. اور جو ہی وہ یہاں پر آیا تو میں نے بھائی کو بولا کہ یہ شخص جو ہے یہ روحانی طور پر بہت کمزور ہے, جس کی وجہ سے اس نے سیڈنس پیدا کر دی ہے. یہ ہمارے مسا کو تو لے کر جا رہا ہے لیکن ماحول کو سیڈ کر رہا ہے, اور وہ سیڈنس کو, اداسی کو ہمیں دے کر گیا. لیکن چونکہ خدا کے خادم مسا سے بھرے ہوتے ہیں, ہیپینس کا مسا لائف میں ٹھہرا ہوتا ہے, تو ہم نے ان چیزوں کو فوری پریئر میں رکھا. سب کچھ پہلے کی طرح اچھا ماحول بن گیا. تو میں نے یہ بات آج بھائی ارسلان کو بتائی کہ بردر میں نے یہ بائبل میں سے سیکھا ہے کہ روحانی جو شخص ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو اچھی چیزیں, پازیٹیو چیزیں دیتا ہے, لیکن جو جسمانی شخص ہے وہ آپ سے کچھ نہ کچھ, اسے غرضی ہوتی ہے. وہ امیر ترین بھی ہوگا تو بھی اس شخص کے اندر آپ کے لیے لالچ پایا جائے گا. اگر وہ آپ سے کوئی کام کروا رہا ہے یا کچھ آپ کو دے رہا ہے تو بھی اس کے پیچھے اس کا لالچ ہے. لیکن جو روحانی شخص ہوتا ہے, سب سے بڑی بلیسنگ کہ آپ کے پاس وہ شخص جب آتا ہے تو آپ کو مسا دے کر جاتا ہے, جو آپ پیسوں سے نہیں لے سکتے. یہ اس کی ورتھ ہے, یہ اس نے مسیح سے لیا ہوا ہے, جو آپ کو بے لوس, آپ اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. وہ شخص آپ سے بات کرتا ہے تو بھی کچھ نہ کچھ آپ کو دیتا ہے, اور وہ جو برکت اس میں سے آپ کو مل رہی ہوتی ہے وہ چیزیں پیسوں سے نہیں ملتی. پھر ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. آج کا ہمارا میسج جو چل رہا ہے اس کا عنوان ہے روحانیت. ابھی ہم نے ایوب 23 باب اور اس کی 10ویں آیت مقدسہ سے میں نے تلاوت سٹارٹ کی تھی, اور آگے یوں لکھا ہے 11ویں آیت مقدسہ میں, میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے. پاؤں اور قدم میں کچھ فرق ہے خرم بھائی؟ سر قدم جو ہم زمین پہ رکھتے تھے, پاؤں تو ہم اوپر رکھ کے بھی, یا مطلب چیئر پہ بیٹھے تو پاؤں پر بھی رہیں گے,
پریز گاڈ. ایسے جی ہمارے درمیان میں ارسلان بھائی بھی ہیں. پلیز پاؤں میں اور قدموں میں کچھ فرق اس میں ہے، یہ سیم ہے دونوں الفاظ. جس جگہ ہم پاؤں رکھ لیتے ہیں وہ جو پیچھے نشان رہ جاتا ہے اسے ہم قدم کے طور پہ گنتے ہیں. قدموں کے وہ نشان بھی اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا پاؤں اس کے قدموں یعنی خدا کے قدموں سے لگا رہا. میرا پاؤں، یہ ایوب خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاؤں ہیں وہ مسیح کے قدموں کے ساتھ لگے رہے. اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کے قدم پاک ہیں، اور خدا کے پاک قدم جو ہیں وہ آپ کو پاک جگہوں پر ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بازاروں میں جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ خدا کے قدم ڈھونڈنا شروع کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ ایوب خدا کا بندہ خدا کے قدموں کو ڈھونڈتا تھا. کہاں مجھے خدا کے قدم ملیں گے؟ میں بھی اس عورت کی طرح خدا کے قدموں میں آنا چاہتا ہوں، اسے چھونا چاہتا ہوں. چاہے یہ مثال جو میں نے نئے عہد نامہ کی آپ کو دے دی ہے، لیکن عزیزو یہی تڑپ تھی ایوب کے اندر کہ میں خدا کے پاؤں کو ڈھونڈتا ہوں. اور جب اس نے خدا کے پاؤں ڈھونڈ لیے تو پھر وہ خدا کے قدموں کے ساتھ لپٹا رہا. جہاں پر خدا کے قدموں کی نشان وہ فیل کرتا کہ اس جگہ پر یہوہ خدا کی حضوری ہے، اس کی پریزنس ہے، تو یہاں سے وہ ہلا نہیں ہے. کیسے اس نے اپنی لائف مسیح کو دے دی. میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے. میں اس کے راستے پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا. یہ بہت خوبصورت بات ہے. میں اس کے راستے پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا. یہ نہایت خوبصورت بات ہے. دنیا کے اندر بے شمار لوگ، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ توبہ کرتے ہیں، نجات حاصل کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برگشتہ نہیں ہوتے، اور ان کی تعداد بہت تھوڑی. ہم سب کی بات کرتا ہوں ود پاسٹر. ہم سب انسان ہوتے ہوئے بہت کمزور ہیں، لیکن خدا ہی ہمیں محفوظ رکھتا ہے اور ہمیں سنبھالے رکھتا ہے. ایوب خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں جو ہیں وہ خدا کے قدموں کے ساتھ لگے رہے. آگے بولتا ہے کہ میں اس کے راستہ پر چلتا رہا ہوں. خدا کے راستہ پر چلنا ہی روحانیت ہے. آگے میں پوچھ رہا تھا کیا ہے روحانیت؟ کس چیز کو ہم روحانیت بولتے ہیں؟ خدا کے ساتھ واک کرنا روحانیت کا نام ہے. جو شخص خدا کے ساتھ واک کر رہا ہے یعنی وہ روح کے اندر چل رہا ہے، روح کے اندر گرو کر رہا ہے، روح کے اندر بڑھ رہا ہے. یہ روحانیت ہے. اور جب ہم خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو روح میں ہم تعمیر ہوتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، ہم گرو ہوتے ہیں، پھولتے ہیں، بڑھتے ہیں. جس طرح پھول یا پھل ہم دیکھتے ہیں آج وہ چھوٹے ہیں، نیکسٹ ڈے وہ بڑے ہو گئے، اس کے بعد اور پھر ان کا پروسیس ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ پھول پھل بڑھ رہے ہیں. اسی طرح جو شخص مسیح کے قدموں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کے قدموں میں سے، یہوہ کے قدموں میں سے ہمیں مسا ملتا ہے، اور پھر اس مسا سے ہم گرو کرتے ہیں. اور روحانیت کے اندر، پاکیزگی کے اندر ہماری جو ایک سٹیمنا ہے تو وہ بڑھتا جاتا ہے. لیکن آج یہ بہت کم ہے. اس پر ہم سوچتے نہیں ہیں، اس پر ہم غور نہیں کرتے، اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہمارا چرچ آنا بھی ایسی ہے کہ جیسے ہم نے ایک رسم کو ادا کر لیا ہے، ہم پاک ہو گئے، ہم چرچ آ گئے ہیں، کلام کو سن لیا ہے، ہم ہولی ہو گئے. لیکن ایسا نہیں ہے. خدا ایک کمپلیٹ پاک شخصیت ہے. خدا کو دیکھنا، خدا کے قدموں کو ڈھونڈنا، خدا کے بارے میں سوچنا، یا خدا کو دیکھنے کا سوچنا، یا خدا کی باتوں کو سننے کے بارے میں سوچنا، یہ چیزیں ہماری لائف میں ہونا بہت ضروری ہے. کہ خدا اگر سنتا ہے، یسایہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو آپ کو چھو نہ سکے، اور اس کے کان بھاری، یعنی وہ کان جو سنتے نہیں ہیں، اس کے کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے. جی ہاں، خدا کے ہاتھ جو ہیں یہ بہت ہی بڑے ہیں اور پاورفل ہیں اور پاک ہیں. وہ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے بچوں کو اور آپ کے خاندان کو چھونے کی قدرت رکھتے ہیں. لیکن غرض یہ ہے آپ کے اندر کتنی تڑپ ہے خدا کو دیکھنے کی. اگر ہم زکئی کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑی بھیڑ وہاں پر نظر آتی ہے، لیکن یسوع مسیح ناصری صرف زکئی کے گھر جاتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ وہاں پر تو سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے بھیڑ ہوگی، اور جیسس صرف زکئی کے گھر جاتے، اسے کہتے زکئی میں تیرے ساتھ تیرے گھر جاؤں گا اور تیرے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں گا. کیا ریزن
دیکھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیزس اس لمحہ بھی روحانی طور پر روح میں زکئی کے دل کو دیکھ رہا تھا. وہاں پر ایسا کوئی شخص نہیں تھا جس کے اندر زکئی کی طرح کی تڑپ ہو. اور تڑپ کو دیکھ کر یسوع مسیح ناصری نے زکئی سے کہا کہ میں تیرے گھر جاؤں گا. جیزس کو سمجھنے کی، جیزس کو پرکھنے کی، جیزس کو دیکھنے کی، جیزس کو سونگھنے کی، جیزس کو چھونے کی ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے، اس تڑپ کو دیکھ کر ہولی اسپرٹ ہماری لائف میں کام کرتا ہے. ہم یہ الفاظ بولتے تو ہیں کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے لیکن خدا دلوں پر نگاہ کرتا ہے. یہ ایک سچائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاک روح ہر وقت ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے. کیسا ہمارا دل ہے، مسیح کے لیے کیسا ہے، مسیح کے لیے کتنی اس دل کے اندر تڑپ ہے، اس تڑپ کو دیکھ کر پاک روح کام کرتا ہے. میں ہمیشہ یہ پاک الفاظ بولتا ہوں کہ بیماری سے شفا نہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. جتنے چھوٹے بچے ہیں یہاں پر وہ سارے، اور جتنے بڑے مچور بگ یہاں پر جتنے مجھے آن لائن واچ کر رہے ہیں، سب یہ باتیں، ان باتوں کی طرف توجہ کریں گے کہ بیماری سے شفا پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اس لمحہ آپ کو شفا ملے گی جب آپ تڑپ آپ کے اندر ہوگی حزقیہ بادشاہ کی طرح کہ خدا میری زندگی کے دن بڑھا سکتا ہے، خدا مجھے شفا دے سکتے ہیں. کئی دفعہ ہم دعا بھی کروا رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایمان نہیں ہوتا کہ ہمیں شفا ملے گی. ہم ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں. خدا تو دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میں کئی دفعہ جو ہمارے ابدی نجات چرچ میں منڈے کی شام کو منڈے میٹنگ ہوتی ہے، ہیلنگ میٹنگ، تو اس میں موسٹلی ایک الفاظ بولتا ہوں کہ اب یہاں پر شفا دینے والی قوت اور قدرت موجود ہے. کبھی شاید آپ نے لفظوں پر غور نہیں کیا، یہ پاک الفاظ مجھے خدا نے بخشے ہیں اور میں اس قوت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور وہ سب کو کیوں نہیں نظر آ رہی ہوتی؟ کیونکہ کرنٹ کی طرح یہ قوت ہے. کرنٹ نظر نہیں آتا لیکن اسے اگر ٹچ کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی واقعی ایک تار دے اندر طاقت ہے. اے تار نے مینوں ہلا کے رکھ دیتا ہے. اسی طرح شفا دینے والی قوت اور قدرت وہ جسمانی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، روحانی آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ کام کر رہی ہوتی ہے. جس شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان کے سبب سے وہ قوت اس کے اندر آتی ہے اور اسے ہیل کر کے آگے نیکسٹ پرسن کے پاس پہنچ جاتی ہے. لیکن جب ہمارے اندر ایمان نہیں ہوتا، قوت ہمارے پاس ہوتی ہے، ہمیں چھو نہیں رہی ہوتی کیونکہ ہمارے اندر فیتھ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ہماری لائف پہ روحانیت تب تک نہیں آ سکتی جب تک ہم روحانیت کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہوں گے. آج یہ بختان ہے چرچز کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر کوئی تڑپ نہیں ہے مسیح کے لیے. اگر آپ ایفرٹ کے ساتھ بچوں کے لیے محنت نہ کریں گے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو. بچوں کے لیے ہم ایڑی کا زور لگا دیتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں. ہمارے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ ہمارے یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی پرابلم ہے، اتنی زیادہ مسائل ہیں، ان کے لیے پھر آپ محنت کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اچھا پیکج ملتا ہے منتھلی، اس سے آپ کے بچوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ محنت نہ کریں، کبھی سو گئے، کبھی گھر رہ گئے، کبھی ڈیوٹی پر چلے گئے، تو اس منتھ کیا ہوگا؟ آپ کی سیلری بہت کم ہوگی کیونکہ آپ نے محنت نہیں کی. سیم اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں آپ روحانی بن جائیں، آپ کی لائف میں روحانیت آ جائے، تو پھر ضروری ہے کہ آپ کو تڑپ کے ساتھ مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اور میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ پاک روح کے اندر جس طرح ہمارے اندر جذبات ہیں، سیم ایسے جذبات ہولی اسپرٹ کے اندر پائی جاتی ہیں. ہمیں کوئی ایسی پریشانی والی بات ہمیں سننے کو ملتی ہے، ہمارے خود بخود آنسو نکل آتے ہیں. کوئی بٹن نہیں دبانا پڑتا کہ ہم نے ایک بٹن پریس کیا ہے تو آنسو نکل رہے ہیں. اس کے بعد وہ جذبات ہے، فیلنگز ہماری باڈی کی. پاک روح کے اندر بھی جذبات پائے جاتے ہیں. ہولی اسپرٹ جو ہے وہ بھی اپنے اندر جذبات رکھتا ہے. جب آپ مسیح کے بھوکے پیاسے ہو جائیں گے تو پاک روح کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ آپ کو مسیح تک لے کر جائے، مسیح میں آپ کو بڑھائے، مسیح میں آپ کو تعمیر کرے. اگر آپ پڑھیں 12ویں آیت مقدسہ کو، ایوب 23 باب اس کی 12ویں آیت مقدسہ میں یوں لکھا ہے، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. کیا ہے یہ شب بیٹا؟ لبوں کے
یہ جو لفظ ہے میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں. لبوں کے حکم, خدا کے لبوں کے حکم کیا ہے؟ کوئی بچوں میں سے مجھے بتائے گا خدا کے لبوں کے حکم کیا ہے؟ میں اس کے لبوں کے حکم, یہ خدا کا جو زندہ کلام ہے, یہ خدا کے ہونٹوں سے نکلا ہوا کلام ہے, اور یہ خدا کے پاک منہ کی پاک باتیں ہیں, یہ اس کے لبوں کے حکم ہے. اور ایوب کہتے ہیں کہ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں. ایوری ٹائم میں مسیح کے حکموں میں پیوست رہتا ہوں, اس کے حکموں کو مانتا رہتا ہوں, فالو کرتے رہتا ہوں. یہ کریزی پن ہے جو آج نہیں ہے چرچ میں, جس کی وجہ سے ایک مسا سے بھرا خادم بھی موجود ہمارے درمیان ہوتا ہے, لیکن ہم برکت نہیں پا رہے ہوتے, ہم ویسے کے ویسی ہوتی ہیں, ہماری حالتیں چینج نہیں ہو رہی ہوتی. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم خود ایوب کی طرح ہمارے اندر بھوک نہیں ہے, پیاس نہیں ہے, روحانیت کی بھوک نہیں ہے. میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں. نیچے بہن آصفہ آپ پڑھے ذرا 12ویں آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں. آگے میں نے اس کے منہ کی باتوں جی لکھا ہے میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا. کتنے انمول الفاظ ہیں. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کی بڑی ضرورتیں ہیں, میرے خاندان کی بڑی ضرورتیں ہیں, میری بڑی ضرورتیں ہیں, لیکن میں نے اپنی تمام ضرورتوں سے زیادہ, اپنی ضروری چیزوں سے زیادہ خدا کے کلام کو میں نے ترجیح دی ہے. میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ, ایک لفظ آیا ہے ذخیرہ کیا. ذخیرہ انسان تبھی کرتا ہے جب ایک چیز کے پاس جاتا ہے, اس کے لیے محنت کرتا ہے, اسے حاصل کر لیتا ہے, پھر اپنے پاس رکھ لیتا ہے, پھر اور محنت کرتا ہے, پھر اس چیز کو حاصل کرتا ہے, اپنے پاس رکھتا ہے. ایک وقت آتا ہے محنت کر کر کے اس چیز کو حاصل کر کر کے انسان کے پاس بہت زیادہ وہ چیز ہو جاتی ہے. اس میں آپ کا پیسہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا مال بھی ہو سکتا ہے, آپ کا رزق بھی ہو سکتا ہے. کئی دفعہ گندم کا موسم ہے تو آپ کو پتہ ہے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, گندم کاٹتے ہیں, اسے تیار کرتے ہیں, پھر گھروں میں لے آتے ہیں, تھوڑے بھر بھر کر اپنے رومز, اپنے کمرے بھر لیتے ہیں, لیکن ایک دن میں سب کچھ نہیں ہوتا, یا ایک لمحہ میں سب کچھ نہیں ہوتا, یا ان کے سوچنے سے سب کچھ نہیں ہوتا. گھر میں رات کو خواب آیا کہ میرا گھر گندم سے بھر گیا, ایسا نہیں ہے. وہ بڑی محنت کرتے ہیں, وہ گندم کو جب لینے جاتے ہیں انہیں دھوپ بھی بہت لگتی ہے, ان دنوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, اور جب گندم کاٹ رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر اسپاٹس بن جاتے ہیں, انہیں فزیکلی بہت محنت کرنی پڑتی ہے, ان کے بدن کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے, تب جا کر ان کے گھروں میں گندم آتی ہے. اور جن کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے انہیں روپیہ پیسہ لگانا پڑتا ہے. اگر وہ پیسہ نہیں دیں گے تو گندم ان کے پاس نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے لیے پے کرنا پڑے گا, اپنی قوت, اپنا روپیہ پیسہ, یہ ساری چیزیں. ایوب خدا کا بندہ کہتے ہیں میں نے اپنی قیمتی چیزوں کو چھوڑ دیا. آج میرا ایونٹ تھا, میں نے جانا تھا, میں نے عبادت کی وجہ سے وہ چھوڑ دیا. خدا کے نوٹس میں ہے کہ میری بیٹی نے یہ قیمتی فنکشن چھوڑا ہے. خدا کے نوٹس میں ہے کہ میرے بیٹے نے یہ قیمتی اپنی پارٹی کو چھوڑ دیا ہے, اور میرا بندہ, میری بیٹی, میرا بیٹا آج مذبح پر آیا ہے کہ شاید آج میرا یسوع مجھ سے بات کرے گا. ابھی تک جب روحانی آئیز, روحانی آنکھیں, روحانی کان خدا نے اپنے خادم کے نہیں تھے کھولے, یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے. تو عزیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں ڈیلی جب دعا کر لیتا تھا, اس کے بعد پھر میں آنکھیں تھوڑی دیر بند رکھتا تھا کہ شاید آج میرا یسوع مجھ سے بات کرے گا. پھر میں سننے کی کوشش کرتا تھا, شاید آج میری بادشاہ کی مجھے آواز آئے گی. نیکسٹ ڈے پھر ایسے ہی میں نے کرنا ہے, دعا کر رہے ہونا ہے تو آنکھوں کے آگے ایسے سلیپ کو لے کر آنا ہے کہ شاید آج میرا یسوع مجھے نظر آئے گا. شاید خدا نے اپنے خادم کی دل کی تڑپ کو دیکھ کر چھوٹی سی ایج میں, اتنی بڑی, یہ چھوٹی بلیسنگ نہیں ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ یہاں پر ہیں تو خدا آسمانوں کی چیزیں آپ کو دکھا رہا ہے. آپ کو انسان کے دل کے اندر دھڑکن ہے اس کو بھی خدا دکھا رہا ہے, دل میں کیا چل رہا ہے اسے بھی خدا بتا رہا ہے. یہ بات صرف دل کے اندر جو مسیح کو لینے کی بھوک تھی, میں سمجھتا ہوں اس بھوک کو خدا نے دیکھا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ بلیسڈ وہ پیپلز ہیں, مبارک ہیں وہ لوگ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے. اس لیے انہیں مبارک کہا گیا ہے کیونکہ وہ آسمانی چیزوں کو ریسیو کر لیتے ہیں, حاصل کر لیتے ہیں اپنی بھوک کی وجہ سے. کیا آپ کے اندر روحانیت کی بھوک ہے؟ آج کے سرمن کا ہمارا ٹائٹل تھا روحانیت, اسپرچویلٹی کیا چیز ہے.
کیا ہے روحانیت؟ ابھی ہم نے سیکھا مسیح کے ساتھ چلنا، مسیح کو تڑپ سے حاصل کرنا، اور مسیح کو تڑپ سے حاصل کرنے کا سوچنا، مسیح کو تڑپ سے دیکھنے کے بارے میں سوچنا، مسیح کو چھونے کے بارے میں سوچنا، یہ ساری چیزیں روحانیت کے اندر آتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ تڑپ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر روحانیت پیدا ہو چکی ہے۔ اب وہ روحانیت بڑھے گی جب آپ مسیح کے ساتھ چلتے جائیں گے، واک کریں گے۔ جس طرح کہ بچہ باپ کے ساتھ چل رہا ہے، باپ کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا ہے، اور وہ باپ جہاں تک پہنچے گا تو بچہ بھی ساتھ سفر طے کر لے گا۔ اکیلا شاید وہاں پر بچہ نہیں جا سکے گا، لیکن باپ کی وجہ سے وہ اپنے راستے کو کور کر لے گا۔ اسی طرح اگر آپ روحانیت چاہتے ہیں تو آج سے اپنے اندر تڑپ پیدا کریں۔ جب گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے دل میں رکھیں کہ آج میں چرچ جاؤں گی یا جاؤں گا تو آج چرچ میں سے یہ برکت میں حاصل کروں گا، آج میں یسوع کو وہاں پر دیکھوں گا، آج جیزس کی آواز کو سنوں گا، آج میں کلام کو سیکھوں گا، آج پرستش کے وسیلے میں بوسٹ ہو جاؤں گا، روحانی طور پر میں بلیس ہو جاؤں گا۔ میں اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ یہ الفاظ ایسے نہیں لکھے ہوئے، ایوب اس پر پریکٹیکل اس نے کیا، عمل کیا۔ کتاب حیات کے اندر اگر یہ الفاظ ایوب لکھتا ہے، پاک روح کی رہنمائی سے بولتا ہے، اور وہ الفاظ بائبل مقدس میں قلم بند ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ایوب ایسا ہی تھا۔ اسی لیے ایوب کی کتاب کے سٹارٹ میں لکھا ہے کہ اوز کی سرزمین پر ایوب نام ایک شخص تھا، اور وہ شخص کامل اور راست باز تھا۔ کامل لفظ صرف بائبل مقدس میں خدا کے لیے بولا گیا ہے، اور انسانوں میں سے میں نے صرف ایوب کے تعلق سے پڑھا ہے کہ ایوب کو کہا گیا ہے کہ وہ شخص کامل اور راست باز، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے۔ اور یہ چاروں کوالٹی جس شخص کے اندر ہے وہ شخص روحانیت کے اندر بڑھتا جاتا ہے۔ پھر میرا وہی جو سوال میں نے کیا تھا، روحانیت کا مطلب ہے روح کی چیزوں کی تلاش کرنا، روحانی چیزوں کی تلاش کرنا، اور روحانی چیزوں کو اپنے اندر لے لینا۔ جب آپ کے اندر روحانیت آ جائے گی تو آپ کے اندر چاہے پیسہ ہے، آپ کے پاس چاہے پیسہ ہے یا نہیں، تو بھی آپ دوسروں کو بہت کچھ دے سکتے ہیں، اور آپ امیر ترین لوگ ہو جائیں گے۔ آپ ایک شخص سیڈ آپ کے پاس آیا ہے، اداس ہے، ٹوٹا ہوا ہے، خودکشی کرنے والا ہے، آپ کے اندر سے مسیح کا کلام نکلے گا، اس شخص کی زندگی کو سیو کر لے گا۔ وہ شخص خودکشی کا ارادہ اپنے ذہن سے نکال دے گا۔ اگر ایک شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے، پطرس رسول کہتے ہیں کہ سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دیتے ہیں۔ مسیح کے جو لوگ ہیں، روحانیت سے بھرے ہوئے لوگ، وہ دینے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ میں جب گھروں میں وزٹ کرتا ہوں، میرے ایک اپنا سٹائل ہے۔ پہلی تو بات ہے، خدا اپنے خادم کو جہاں لے کر جاتا ہے، خدا کے خادم صرف وہاں پر جاتے ہیں۔ اور پھر ہمیشہ میں ان خاندانوں کو کہہ کر آتا ہوں کہ آج ہم اکیلے نہیں، یسوع کے ساتھ آئے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ دے کر جائیں گے، آپ سے لینے نہیں آئے، ہم کچھ نہ کچھ دے کر جائیں گے۔ آج آپ کے گھر کی فضا بھی پاک ہوگی، آپ کے اوپر آسمان بھی کھلے گا، آپ کلام سے بھی بھریں گے، کلام کی غذا آپ تک ہم لے کر آئے ہیں اور آپ کو پہنچا کر جائیں گے۔ اس لیے ہم آپ سے لینے نہیں بلکہ بہت کچھ آپ کو دینے آئے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو آپ کے گھروں میں جالے کی طرح لگی ہوئی ہیں، آج کلام کھلنے سے وہ جالے ٹوٹ جائیں گے یسوع کے نام سے۔ تو یہ آپ کے اندر تب ہوگا جب آپ بھوک ہوگی راست بازی کی، بھوکے اور پیاسے ہو جائیں گے۔ آج سے یسوع سے کہیں گے، خداوند مجھے روحانیت کے لیے بھوکا اور پیاسا کر دے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے، کہیں نہ کہیں سے کھانا مل ہی جاتا ہے، پیاس لگتی ہے، کہیں نہ کہیں سے پانی مل ہی جاتا ہے۔ آپ بھوکے ہو جائیں روحانیت کے، یسوع کو دیکھنے کے، آپ کو ضرور خدا روحانیت سے بھر دے گا، اور پھر آپ بلیس لوگ ہو جائیں گے، آپ مبارک ہو جائیں گے، آپ بلیسڈ ہو جائیں گے، اور ساتھ میں آپ مسیح کو پسند آ جائیں گے۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، اور ایوب کی طرح ہم خدا سے کہیں گے، جتنے مجھے آن لائن واچ کر رہے ہیں، ایوب کی طرح آج آپ اپنے اندر مصمم یہ ارادہ کریں کہ جس طرح ایوب کہتا ہے کہ میں نے اپنی ہر ایک ضروری خوراک سے زیادہ میں نے خدا کے کلام کو ذخیرہ کیا۔ آج سے صرف سننے کی حد تک نہیں رہنا، بے شمار لوگ بچپن سے لے کر آج تک خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، اور وہ سن کر سن ہو چکی ہیں۔ ہم نے ایسے نہیں ہونا، ہم نے کلام کو سن کر اسے ذخیرہ کرنا ہے، اسے اپنی عملی لائف کے اندر لے کر آنا ہے، اس پر ہم نے غور کرنا ہے، اس پر ہم نے اپنی ساری توجہ کلام کے اوپر لے کر آنی ہے، اور کلام کو اپنی زندگی میں سٹور کرنا ہے۔ وہ شخص مبارک ہے جو کلام کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے۔ اگر آپ کلام کو سٹور کریں گے اپنی لائف میں، تو آپ
جب پریشان ہوں گے تو یہی کلام آپ کی ڈھال اور آپ کی سپر بن جائے گا. یہی کلام آپ کو سیو کر دے گا, یہی کلام آپ کو محفوظ کرے گا. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے بچے گناہ کی حالت میں ہیں, آپ خود گناہ کی حالت میں ہیں, آپ کا خاندان ٹوٹ رہا ہے, تو کلام کو اپنے خاندانوں میں, اپنی زندگی میں سٹور کرنا شروع کریں. آپ کے حالات, آپ کے بچے, آپ کا کاروبار, آپ کا کچن بحال ہو جائے گا. آئیے میرے ساتھ اپنی آنکھیں بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے. پریز گاڈ. ہاللیلویا.